اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ہم لوگ جو ہے ایک نیا ٹاپک شروع کیا تھا ہم لوگوں نے، اسی کی آج چند مثالیں ہم دیکھیں گے اور اس کے اوپر پریکٹس کریں گے۔ ہم لوگوں نے جو ٹاپک شروع کیا ہوا ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لام تاکید یا لام مزحلقہ۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈسپلیسڈ لام، ڈسپلیسڈ لام، اور اس میں ہمیں اس کا میننگ زیادہ سمجھ میں آتا ہے اردو کی نسبت کہ اپنی پلیس سے ہٹا ہوا لام، یعنی کہ جو اس کی ایکچول جو اصل جگہ ہے وہاں پہ وہ موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ وہ کہیں اور چلا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو لام تاکید ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، لام تاکید، اور اس کو لام مزحلقہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، یعنی کہ جملہ سٹارٹ جو ہے وہ لام تاکید سے ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ضرور یا یقیناً یا لازماً، مطلب تاکید کے لیے یہ لام آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ ہے جو ہے انا، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور ضرور کے لیے آتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے، میں نے بار بار یہ بتایا کہ بہت ہی اہم ترین پیغام آپ کو دینا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتے ہیں، ان دونوں کو اکٹھے ایک ساتھ ایک جملے میں شامل کر دیتے ہیں۔ ل اور انا یہ دونوں جملے کے اندر داخل کر دیتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ دونوں اوپننگ سینٹینسز ہیں، دونوں جملے کے شروع میں آتے ہیں، اس وجہ سے اب ایک ساتھ دونوں نہیں آ سکتے، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور انا کیونکہ زیادہ طاقتور ہے، پاورفل ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اسلام تاکید کو دھکا مار کے جملے کے درمیان میں کہیں پھینک دیتا ہے، اور وہ جو لام جو اپنی اصل جگہ سے ہٹ کے جملے کے درمیان یا آخر میں عموماً آپ دیکھو گے کہ یہ جو آپ کے جملے کے اندر کیا ہوتا ہے، جو خبر ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے لگ جاتا ہے یا جڑ جاتا ہے یا اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن کل ہم نے ایک مثال دیکھی تھی کہ جس کے اندر بجائے اس کے کہ وہ خبر کے ساتھ لگا ہو، وہ خبر کے بجائے اسم و انا کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ کسی وجہ سے جو اسم و انا تھی وہ بھی اپنی اصل جگہ سے ہٹی ہوئی تھی۔ اسم و انا ہمیشہ انا کے فوراً بعد آتا ہے اور جملے کے شروع میں ہوتا ہے۔ کسی خاص وجہ سے وہ جو اسم و انا ہے وہ بھی جملے کے آخر میں چلی گئی تھی، اور کیونکہ انا نے لام تاکید کو بھی آگے دھکیل دیا تو بجائے وہ خبر کے جو کہ آخر میں ہوتی ہے اور خبر پہلے آ گئی تھی، اب وہ اسم و انا کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا۔ تو یہ بھی آپشن آپ کو کبھی کبھی نظر آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر آپ اس کو خبر کے ساتھ اٹیچ دیکھو گے۔ اب کیونکہ اصل جگہ اس کی جملے کا سٹارٹ تھا اور دھکے سے وہ لام تاکید جملے کے اینڈ پہ چلا گیا، اس لیے اس کو اب اس صورت میں صرف لام مزحلقہ یا ڈسپلیس لام کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ لام شروع میں آیا ہوا ہے، یاد رکھیں اس پوائنٹ کو، اگر وہ اپنی اصل جگہ پہ ہے، جملے کے شروع میں اکیلا آیا ہوا ہے بغیر انا کے ہے، تو اس کو صرف لام تاکید کہیں گے۔ اب اس کو لام مزحلقہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مزحلقہ کا مطلب ہے ڈسپلیسڈ، اصل جگہ سے ہٹا ہوا، تو اس لیے اگر وہ اصل جگہ پہ جملے کے شروع میں ہے تو پھر اکیلا نام اس کا لام تاکید ہوگا، اب اس کو لام مزحلقہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ لام مزحلقہ یا ڈسپلیس لام اس صورت میں ہوگا جب وہ جملے کے کہیں درمیان یا اینڈ پہ گیا ہوگا۔
آئی ہوپ یہ میرا پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تو اب یہ جو ہے ہم نے یہ پہلے ڈسکس بھی کیا ہوا ہے، اس کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم اس کی قرآنی مثالیں کچھ کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی. کل ہم نے کی تھی کچھ، اور کل جو بولے تھے کوشش کریں وہ نہ بولیں، اور جن کی کل باری نہیں آئی تھی وہ آج بولیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے کل نام نظر نہیں آ رہے تھے کہ کون بول رہا ہے اور کون نہیں بول رہا. تو خود ہی آپ لوگ جو ہیں جو لوگ کل جنہوں نے جوابات دے دیے تھے، جنہوں نے جملے ڈسکس کر لیے تھے، وہ لوگ اپنا ہاتھ کھڑا نہ کریں، بلکہ جن کی باری نہیں آئی وہ خود ہی سے ابھی سے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں، تاکہ میں جلدی جلدی سے ان کے نام لیتی جاؤں اور ہم آگے کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ٹائم ہمارا بچے. کل مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کم لوگ آئے تھے، یا آئے ہوں گے لیٹ تو مجھے پتہ نہیں چلا. جی ہاتھ اپنے جلدی جلدی سے کھڑے کریں جنہوں نے کل ڈسکس نہیں کیا. جی افشاں اسرار، آج ہم پہلے اینڈ سے شروع کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جی ہمارے پاس ہے جی ایک کی تو میں نے آیت نمبر ہی نہیں لکھی ہوئی. وَإِنَّا سورۃ الانفطار، الانفطار سورت نمبر 82 ہے. سورت الانفطار آیت نمبر 82 ہے، اور سوری سورہ نمبر 82 ہے اور آیت 10 ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ انا افشا آپ کرو گے اس کو. فی جی ہاں سوری فی نہیں ہے، علیکم ہے. آپ شروع کر دو. انا علیکم لحافظین. واؤ جو ہے واؤ سے شروع کروں نا میم. بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. واو واؤ جو ہے حرف عطف. ہاں جی یہ ویسے اتنا نہیں ہے ویسے واؤ، وہ کیونکہ ٹھیک پیچھے ہے. ہمارے پاس جملہ کوئی نہیں. انا سے انا سے شروع کریں. ٹھیک ہے میم. انا حرف تاکید ہے، اور اس کو مشبہ بھی فعل بھی کہتے ہیں. علیکم میں الا جو ہے علیکم، علی جو ہے یہ اسم ہے، اور وہ علیکم تم پر. کم تو میم اس میں ضمیر ہو گیا. اور علی کیا ہے؟ الا الا میم الا. انا جو حرف تاکید کے ساتھ جو اصل اس کا کام ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ حرف ناصبہ ہے، یعنی کہ حرف آنے والے اسم کو نصب میں بدل دیتا ہے. اصل تو یہ اس کا کام ہے نا. ٹھیک. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ضرور بتانا ہے. جی آگے بولو. میم علی کا تو نہیں آ رہا ہے، کم تو ضمیر ہے. آپ لوگوں کو میں نے کہا ہے نا کہ سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے لفظ کو توڑنا ہے، اور جتنے بھی اس کے اندر ورڈ ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کرو گے آپ لوگوں کا کبھی جواب صحیح نہیں ہوگا. اس میں کیا آپ کو کیا کیا نظر آ رہا ہے؟ عین لام علی اور کم. تو اس کو علیحدہ کرو نا آپ. علی اور کم
अलई। अब मैंने लई को अलहदा किया, को आपको देखा हुआ लफ्ज लग रहा है? हाँ, अला माने पर। तो फिर ये मैं हाँ, अ, उसका वर्ड ही दिमाग से निकल गया। मैं इसीलिए आप हरफे जब आप लफ्ज हरफे को जर, खोलोगे तो एकदम लफ्ज तीन खुद है, ही हरफे सामने आ जर है, जाता है ना। ठीक है। अलई हरफे जर है, कुम जो है ये जमीर है, ठीक है, और ला जो है लाम मुजहलका है। आप आगे कहाँ और चले गए, इसको तो पहले मुकम्मल करो ना। ठीक है मैम, अला आपने हरफे जर है, जी, तो हरफ जर के फौरन बाद क्या आता है? इससे में आता है मैम, कौन सा इसम आता है? मजरूर इसम आता है। तो पूरा बेटा, ये तो आप लोगों को करते करते मुझे लगता है महीनों हो चुके हैं। अभी तो आप लोग कर लो ना सही जवाब। हरफ जर के बाद मजरूर इसम आया, तो ये मुरक्कबे मुरक्कब दोनों मिला के अलैकुम मुरक्कबे जारी हो गया। बिल्कुल। तो अब ये और मरकब जारी क्या बन के आता है हमेशा किसी भी जुमले में? मुत्तलिक बन के आता है। जी, तो फिर ये सारी चीजें आपने बता के आगे जाना है ना। अच्छा, अब हमने ये सीखा था कि इन्ना के फौरन बाद क्या आता है। इसमें इस्मो इन्ना। नहीं, आपको एक जुमला में रिपीट बार बार कर रही हूं, आप लोग नहीं सीख रहे। पहले आपने ये बताना है कि इन्ना के फौरन बाद जुमला इसमिया आता है। ठीक, फिर आपने जुमला इसमिया के पार्ट्स बताने हैं ना। ठीक, जब भी कुरान मजीद के अंदर कहीं पे भी इन्ना देखोगे, आपको पक्का पता होना चाहिए कि इसके बाद लाजमन जुमला इसमिया आना है। क्लियर है बात आपको? इन्ना जी। के फौरन बाद लाजमन जुमला इसमिया आता है। अब अब अगर आपको पता है कि ये जुमला इसमिया आना है, तो अब जुमला इसमिया के पार्ट्स क्या होंगे? अब मैं लिख रही हूँ जुमला इसमिया, और उसके पार्ट्स का क्या नाम होगा? मुब्तदा और खबर, जो इन्ना और के कभी बाद कभी आते हैं मुतल्लिक। पार्ट्स, उनको क्या कहते हैं? मुब्तदा नहीं बेटा, अभी आप बोली हो कि इन्ना के बाद क्या आता है। इस्म होता है मैम। इन्ना के फौरन बाद क्या आता है? अभी आपने वर्ड बोला है वो। मुत्तलिक। इन्ना के बाद क्या आता है? इस्मो इन्ना बेटा। अच्छा, यानी कि मुब्तदा के जब इन्ना आ जाता है तो उसके नाम बदल जाते हैं। मुब्तदा को कहते हैं इस्मो इन्ना। अब आप इसको मुब्तदा नहीं कह सकते। और ठीक, खबर को कहते हैं खबरू इन्ना। ठीक, यानी कि इन्ना के बाद मुब्तदा और खबर के नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, खबर को ठीक, कहोगे खबरू इन्ना, और इसम को कहोगे इस्मो इन्ना। और अगर मुतालिक आ जाए तो वो इसके अलावा है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जुमला इन्ना के बाद जुमला इसमिया आता है। जुमला इसमिया का पहला पार्ट होता है इस्मो इन्ना, यानी कि जो वो वाला इसम जिसको इन्ना नसब में बदल देता है, मंसूब कर देता है, जबर वाली एराबी हालत में ले जाता है। जबकि आपने देखा कि इसके बाद मुतालिक आ गया। अब मुतालिक को आप हम्म, इसको इन्ना तो नहीं कह सकते हैं ना। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग ये याद रखो कि जुमला इस्मिया, इसको लिख लो, खबर के बगैर हो सकता है, लेकिन मुब्तदा के बगैर नहीं होता। जी, हो सकता है, यानी मुतालिक को
خبر بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو قائم مقام مقام خبر کہہ کہہ دیتے ہیں. دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اسم و انا یا مبتدا کے بغیر جملہ نہیں ہو سکتا. کلیئر ہے؟ جی میم. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس متعلق آ گیا تو اب اس کا مطلب ہے کسی بھی وجہ سے جو اسم و انا ہے وہ کہیں آگے چلا گیا, آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے, اور اس کی ہاں تلاش کرنے کی نشانی کیا ہے کہ وہ ایک منصوب اسم ہوگا. ہاں, یہ حافظی نہ ہے, یہ منصوب اسم ہے, تو یہ ہو جائے گا اسم و انا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اور کیونکہ لا جو یہاں ہے سے جملہ لام ختم ہو گیا اور آگے کوئی بھی چیز نہیں ہے جس کو ہم خبر کا نام دے سکیں, تو اب ہم مجبوراً علیکم متعلق کو قائم مقام خبر کہیں مقام گے. خبر کہہ دیں گے. ٹھیک. تو انا اپنے قائم مقام خبر ہو انا, اور اپنی اسم اسم و انا. اسم و انا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن جائے گا. اس طرح سے ہم اس کو ٹھیک سالو کرتے ہیں. ٹھیک. کلیئر ہو گیا؟ جی میم, الحمدللہ. اسم و انا یا مبتدا کے بغیر جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا. نہیں بنتا. اس نے ہونا ہی ہونا ہے لازمی, تو آپ نے اس کو تلاش بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب انا ٹھیک. اپنے متعلق اور بریکٹ میں لکھ دو قائم قائم مقام خبر. مقام خبر. خبر. خبرو انا, خبر نہیں کہہ سکتے نا اس میں, ہم نے خبرو انا کہنا ہے, نام بدلے ہوئے ہیں نا. جی. اور اسم انا انا کے ساتھ سے مل کے جملہ اسمیہ بن جملہ جائے گا. اسمیہ بنائے گا. میم یہاں پر جو ہم نے جیسے انا کو شو کیا, تو ہم لام مزحلقہ کو شو نہیں کریں گے لکھتے یا وقت؟ بالکل اس کو بھی شو کریں گے. لام مزاحلقہ کو ہم نے مس کر دیا جو ہمارا اصل ٹاپک ہے. اب یہاں پہ میں وہی بات آپ کو بتانا لگی تھی کہ یہاں پہ آپ دیکھو گے تو جو بات میں نے ابھی شروع میں بتائی تھی کہ لام مزاحلقہ اب بجائے خبرو انا کے اسم و انا کے ساتھ لگی ہوئی ہے, بجائے خبرو انا کے اسم و انا کے ساتھ لگی اسم ہوئی و ہے. انا کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے, اور جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت ہی اہم ترین پیغام دینا ہو, جو بہت ہی اہم ترین آپ کو میسج دینا ہو, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اپنے اصل جو ایک فارمیشن ہے جملے کی اس کو تبدیل کر دیتے ہیں, اپنی توجہ, آپ کی توجہ اپنی طرف لینے کے لیے. جس طرح میں نے کل بھی کہا کہ کوئی نارمل بندہ گزر رہا ہے, آپ کی ایک نظر پڑے گی, آپ مڑ کے بھی نہیں دیکھو گے. اگر کسی نے بہت ہی عجیب سا حلیہ بنایا ہوا ہے, کوئی عجیب ہیئر سٹائل بنایا ہوا ہے, یا کوئی عجیب سا میک اپ کیا ہوا ہے, تو آپ دوبارہ پلٹ کے اس کی طرف دیکھے ہوئے, آپ کی توجہ آٹومیٹکلی اس کی طرف جائے گی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بالکل میم. تو اگر آپ کا جو ایک رول آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ انا کے بعد اسم و انا آتا ہے, وہ نہیں آیا, متعلق آ گیا, اور آپ کو کہا کہ جو لام مزاحلقہ ہے وہ خبرو انا کے ساتھ اٹیچ ہوتی نہیں ہوئی, وہ اسم و انا کے ساتھ ہو گئی, تو یہ آگے پیچھے چیزیں ہو گئی. تو یہ جب کوئی بہت ہی اہم ترین اللہ نے پیغام دینا ہو تو یہ سب گڈ مڈ کر دیتے ہیں, آگے پیچھے کر دیتے ہیں, صرف تاکہ آپ کی توجہ اپنی طرف لے سکیں. اور پھر آپ غور سے اس آیت کو دیکھو. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اور یقیناً بے شک
तुम पर, और बेशक हम तुम पर हम कहाँ से आ गए इसमें? नहीं, और बेशक अलैकुम तुम पर जरूर हाफिजीन निगहबान है। अच्छा, ये मैं बीच में लिखने लग गई हूँ। जी, बेशक बेशक तुम पर अ, तुम पर जरूर निगहबान है। अब क्योंकि हमारे पास पिछली आयत नहीं है तो हमें इतनी बात समझ में नहीं आई, लेकिन अल्लाह ताला शायद अपने बारे में ही बात कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं आपके ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ हूँ, अल अलीम हूँ, और मैं आपकी निगहबानी कर रहा हूँ। तो ये क्योंकि अभी हमारे पास पूरी सूरत मौजूद नहीं है तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा है, लेकिन हाँ मैम, उसके आगे क्रामन कातिबीन है, यानी कि क्रामन कातिबीन के जरिए तुम पे नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल सही हो गया, जज़ाकल्लाह। तो ये चीज़ जो है अब हमें समझ में आई, ठीक है, कि क्यों अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही अहम तरीन कि तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे पास राइट लेफ्ट पे दो फरिश्ते हैं जो हर हर लम्हे, जब इवन हम अकेले हैं, अकेले कमरे में, इवन वॉशरूम में, कहीं पे भी हैं, उस वक्त भी हमें लगता है हम अकेले हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि आपकी हर हर लम्हे, हर हर पल निगहबानी हो रही है। आप लोग किसी फंक्शन पे जाते हो और वहाँ पे वीडियो कैमरा आपके ऊपर आए, तो ऑटोमेटिकली ना चाहते हुए लोग एकदम सीधा हो जाते हैं, एकदम कपड़े सीधा करना शुरू हो जाते हैं, एकदम बाल अपने की तरफ तवज्जो करते हैं कि कहीं ठीक तो नहीं है कि मेरा कैमरा जो है मेरे ऊपर आ गया है। लेकिन ये चीज़ हम बचपन से जानते हैं कि दो फरिश्ते क्या, चार फरिश्ते हमारे साथ हर वक्त अटैच हैं। दो हमारी जिंदगी की निगहबानी कर रहे हैं, मौत आने से पहले हमें मौत से बचाते हैं। एक आगे है, एक पीछे है, और दो हमारे राइट लेफ्ट पे हैं जो हमारा हर हर पल, हर हर लम्हे, हमारी एक एक चीज को लिख रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं। आपको कहा जाता है ना कि रोजे क़यामत सब कुछ आपके आगे पेश कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब है हमारी वीडियो भी बन रही है। और फिर कहा गया कि आपके अज़ा बोलना शुरू कर देंगे, आपके हाथ बताएंगे कि हाथों ने क्या गुनाह किए, आपकी आंखें बताएंगी कि आंखों ने, इसका क्या मतलब हुआ कि ये भी तो एक जीती जागती एक चीज है। इवन ये आपके हाथ, आपकी आंख, आपके कान, आपकी जबान भी आपकी निगहबानी कर रही है। आप अपने फोर्सफुली इनसे कोई अमल तो करवा रहे हो, लेकिन वो शिकायत लगाएंगे क़यामत के दिन अल्लाह से कि इसने मेरे से ये गलत काम करवाया, इसने मेरी आंखों से ये देखा गलत काम, कानों से ये सुना, जबान से झूठ बोला, झूठी कसम खाई, ठीक है, या लोगों के अंदर फसाद पैदा करवाया, या गीबत की, तो ये आपका एक एक अज़ा बोलेगा। हम कहते हैं कि हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं, हम आखिरत पे ईमान रखते हैं, लेकिन दरअसल हम ईमान नहीं रखते। हमारा ईमान बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि अगर मुझे इस बात का यकीन हो, एक वीडियो कैमरा आप पे आ गया और उसमें आप देखो अक्सर रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, कोई दो लोग बोल रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता पीछे वीडियो कैमरे वाला आया हुआ है, आपका बोलना भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो लेकिन इस बात पे हमारा ईमान बहुत ही कमज़ोर है कि ये जानते हुए कि हमारा सब लिखा जा रहा है, हम गलत अमल करते हैं। तो इस चीज़ पे भी हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। चलें जी, अगला बच्चा आ जाए, फरातर, आपने अगली आयत करनी है। आपको जी बात समझ में आई है? मैंने पहली आयत थी इससे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बोला। जी मैम, जी। अल मैडम इसमें मुतफ थोड़ा, मैडम मुतफ्फिफीना, इसमें एक बात जरा क्लियर करनी है, अभी जी कर लेंगे बाद में। ये जो है ना अलैकुम, इसमें हमने पीछे लिखा था कि जो अलाद हरफ जार हो गया, लेकिन कुम तो जमीर भी है ना साथ, लेकिन हम इसको मतलब हरफ मजरूर, इसको मजरूर ही बनाएंगे, वैसे ये वैसे जमीर भी है। तो बेटा ज़मीर क्या होता है? इसम फेल के हरफ, इसम ही होता है, इसम ही होता है वैसे तो। इसम है ना, तो ये हाँ लेकिन मजरूर जमीर इसम है कह ना। सकते हैं हम। हाँ जी, हमने लेकिन कहा जमीर कि नीचे लिख सकते हैं। हरफे जर के बाद लाजमी एक इसम आता है, फरा,
جی جی آپ کو اس کا مطلب تو آتا ہو پھر یا نہ آتا ہو، یہ کنفرم بات ہے کہ جب بھی اچھا حرف جر جا کے رہے گا اس کے بعد اسم نے آنا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، حرف جر کے بعد اسم لازمی نہیں آئے گا، اسم نے ٹھیک ہے. آنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کم ایک اسم ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ضمیر کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، اچھا وہ ٹھیک ہے اسم، ٹھیک ہے. اسم کی جگہ جو اسم لکھا جاتا ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ضمیر کی ہم نے دو شکلیں پڑھی ہوئی ہیں، ایک پیش والی شکل اور ایک دوسری شکل جو کہ زبر اور زیر دونوں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے بعد پیش والی شکل تو نہیں آ سکتی نا، زبر زیر والی شکل آئے گی. جی تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو انتا ہے تے کی شکل، انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، یہ پیش کے پاس ہے. اور ک، کی، کما، کم، کننا، یہ زبر زیر کے پاس ہے. تو اب ذرا یہاں دوبارہ پہ بولیں. پیش کے علیتم تو نہیں پاس. نا آیا، علیتم ہوں کم ٹھیک والی ٹھیک ہے. شکل آئی ہے. کم والی آئی ہے جی. یہ جو ہے تو یہ مجرور یہ ہے نا شکل. جی اگر جی جی انا کے بعد کم آتا تو ہم کہتے ہیں یہ زبر والی شکل ہے، کیونکہ انا زبر میں بدلتا ہے. اور اگر حرف ہاں جر کے بعد آئے وہی کم تو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے، کیونکہ حرف جر والی شکل میں بدلتا ہے. لفظ وہی ہے جی. کم. کم کو نصب بھی استعمال کرتا ہے، کم کو جر بھی استعمال کرتی ہے. لیکن جی ہم جی نشانی دیکھیں گے، حرف جر کے بعد آئے گا تو ہم کہیں گے جر والی شکل ہے. انا کے بعد آئے گا تو انا زبر میں بدلتا ہے اپنے بعد آنے والے اسم کو، پھر ہم کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، نصبی حالت ہے. پوائنٹ کلیئر ہے؟ منسوخ ہے. جی جی اب ہے یہ کم جو ہے یہ دونوں میں فرق آیا ہے. کاف کی اگر ساری شکلیں ک، کی، ہاں کما، کم، کننا، یہ زبر زیر ہوں استعمال کرتے ہیں. رفع نصب استعمال، رفع نہیں، نصب اور جر استعمال کرتے ہیں. کیا نفع اور جر زبر زیر کیا کی استعمال. شکلیں جو ہے نا وہ جی استعمال جی کرتی زبر ہیں. سے. اور جو تے زبر اور کی زیر. شکل ہے نا، انتا، انتی، انتما، انتم، انتنا، یا تا، تی، انتما. تما، تم، تننا، یہ جی پیش کے تم. پاس ہیں. یہ پیش کے پاس ہے ٹھیک ہے. اور یہ نیچے والے بوت کے پاس ہے. ہاں تو اب اس لیے پھر علیکم جو ہے اس اس میں لیے کم لگانا، تم نہیں لگا، کیونکہ الان نے جر میں بدلنا ہے نا، تو پھر ہم جر والی شکل جی جی اٹھا رہے ہیں نا. ٹھیک ٹھیک ہے. اس لیے پھر ہم اس کو حرف جار کو کم کو مطلب مجرور ہی کہیں گے نا. مجرور بن گیا اور یہ یہ جاری مجرور جاری اسم ہے بن نا، گیا. ہاں ٹھیک. اور مرکب جاری بن گیا. ایسے ہی ہوگا نا. بالکل ایسی حرف ہوگا. جار. ہاں حرف جار مجرور اور پلس وہ بن گیا حرف جاری مرکب جاری. بالکل. ہاں یہ بات سمجھ. یہ سمجھنی تھی. میں کہ ابھی کلیئر کر لوں نا پھر بعد میں اگلی بار نہیں سمجھ آنی تھی. اچھا یہ مرکب جاری ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. چلیں اگلا اچھا بنیے ابھی میم آگے بشرا. پڑھائیں. آگے میڈم آگے ایک آگے بات اور چلیں. کہی تھی. آپ جی نے کہا جی. تھا کہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ نے جو کہنا ہو تو پھر اس میں نام بھی تبدیل ہو جاتا ہے. مثلاً جیسے نہیں، آپ نے کہا سیکوینس تھا. آگے پیچھے کر دیتے ہیں نا. اچھا پہلے آپ کو سیکوینس پتا ہے ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا آتا ہے، اس کے بعد خبر آتی ہے. ہاں جی یہاں پہلے خبر مبتدا پہلے آتا ہے آ پھر گئی بعد. اور مبتدا بعد میں چلا گیا ہے. ایسا اچھا تو اب نہیں اس جملہ میں اسمیہ میں ہوتا نا. خبر پہلے آ گئی ہے مطلب اہم بات کے لیے آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی، خبر اپنی پہلے. توجہ لینے کے لیے جب کوئی بہت امپورٹنٹ سمجھ گئی. میسج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جی جی سیکوینس ہلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ لفظ کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا آگے پیچھے ہوتا ہے. ٹھیک ہے سیکوینس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میں نے سمجھ آئی. چلیں. جزاک اللہ خیر. اچھا مجھے لگ رہا ہے اس وقت سے کہ فرح بول رہی ہے، اور یہ میں ابھی نوٹس کی ہے بشرا بول رہی ہے. جی 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 حجاب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا. میں نے کہا کل جنہوں نے نہیں بولا وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ بشرا آپ نے میم میں کل نے ہاتھ بتایا کھڑا تھا. کیا تھا ہاں لیکن اور بول رہی تھی نا اس لیے میں چپ ہو گئی تھی. نہیں نہیں، ہاتھ تو کھڑے کریں نا، مجھے پتا تو چلے کس کو کہنا ہے. میں نے میرا ہاتھ کھڑا ہوا ہے ہینڈ ریزن کا. فرح آپ تو بتا چکے ہو نا. نہیں میم میں نے نہیں بتایا. تو ابھی گروپ نے کون بتایا تھا بشرا ہی آج. بتا رہی تھی؟ میم کچھ اور کوئی اور لیڈی تھی بشرا شاید. ہی تھی میم. ہاں میم بشرا تھی. اچھا بشرا اپنا ہاتھ نیچے کر لیں پلیز. فرح آپ نے اٹینڈ نہیں کی تھی. میں آپ کو دو اور لوگوں کے بعد پوچھوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اچھے سے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے.
ٹھیک ہے حسین جی میم جی پلیز. جزاک جی امت الرقیب آپ بتاؤ. اگلا ہے جی انا ہؤلائی جی ہؤلائی لدالون. استاذہ سورت بتا دیں اور ایک منٹ میں نے یہ لکھ دیا ہے یہاں پہ. المطففین 83 نمبر سورہ ہے اور 32 آیت ہے. میں کیا بتانا ہے باجی؟ جی جی انا جی انا کے بعد جو انا کیا کیوں ہے؟ انا انا کیا ہے؟ انا تاکیدی حرف تاکید تاکید ہے، حرف تاکید ہے، اور حرف ناصبہ. حرف تاکید اور حرف ناصبہ ہے. یعنی کہ تاکید کے لیے آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب میں بدل دیتا ہے. نصب دینے والا. ناصبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نصب دینے والا. دینے والا. ٹھیک ہے آگے چلو جی جی. ہؤلائی یہ کیا ہے؟ ہؤلائی یہ جمع اسم ہے. کیا ہے بیٹا؟ ہؤلائی جمع کے لیے آتا ہے نا؟ جمع کے لیے آتا ہے لیکن ہے کیا؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. سب سے پہلے تو آپ کو یہ اسم ہے، بتانا ہوتا ہے نا یہ اسم ہے. کون سا اسم ہے، کس اس اسم کا کس سے تعلق ہے، ہؤلائی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اسم اشارہ ہے، یہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا حاضہ آپ نے سنا ہؤلائی ہے؟ حاضہ، حاضانی، ہاذا ہؤلائی حاضینی. تو اس کا پلورل کیا ہوتا ہے؟ ہؤلائی. ہؤلائی حاضہ، حاضانی، ہاذا حاضینی، ہؤلائی ہاذا ہؤلائی، حاضہی. ٹھیک ہے جی ہاتانی، ہاتینی، ہؤلائی. یہ فیمیل اینڈ میل دونوں کے پلورل کے لیے آتا ہے. مذکر و مؤنث دونوں کی جمع جی ایک ہی ورڈ ہے، ہؤلائی. اسم جی اشارہ. اب تم اشارہ اسم اشارہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک قریب کا اشارہ دس اینڈ دیز، اور ایک بعید دور کا اشارہ دیٹ اینڈ جی دوز. ٹھیک ہے جی ڈیول کا کانسیپٹ انگلش میں تو نہیں ہوتا نا، نہ اردو میں ہوتا ہے، صرف عربک میں ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ یہ اسم اشارہ قریب ہے کہ بعید ہے؟ از اٹ فار نیئر اور فار اوے؟ ہاذا یہ ہاذا ہاذینی کا ہے نا؟ یہ اسی کی ہاذا کا پلورل ہے نا. معنی ہوتا ہے یہ تو پھر یہ یہ دیز اسم ہوگا یا اشارہ دوز قریب ہوگا؟ کا ہے، قریب کا ہے. قریب. اسم اشارہ قریب. ٹھیک ہے اور جمع جی کے لیے ہے، پلورل کے لیے. ٹھیک ہے جی جی وہ سب. کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب. لوگ. ٹھیک ہے انا. اب یہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ آپ کو کیا بتایا ابھی؟ انا کے فوراً بعد کون سا جملہ آتا ہے؟ انا کے فوراً بعد
एक मुब्तदा मुब्तदा आता है, वो उसे बेटा बात को ना, इन्ना क्वेश्चन को गौर से सुना करें। मैंने आपसे पूछा है आता है। इन्ना के फौरन बाद सेंटेंस जुमला कौन सा आता है? इन्ना इस्मु आता है। इन्ना इस्मू जो है कोई सेंटेंस का नाम है? नहीं, फिर अभी मैंने पिछली दफा बताया है कि जुमला इस्मिया के फौरन बाद, अकीला बताओगे क्या आता है? टीचर इन्ना के बाद जुमला इसमें आता है। जी, अमद रकीब 3 दफा रिपीट करो। इन्ना के फौरन बाद जुमला इस्मिया आता है। रिपीट। जुमला इस्मिया आता है। इन्ना के बाद जुमला इस्मिया आता है। कुछ भी नहीं और आ सकता। जहां पे भी कुरान में आपको इन्ना मिलेगा उसके फौरन बाद जुमला इसमी है। हाँ। ठीक है, जी, तो इसका मतलब है अब ये जुमला इसमी है, तो जुमला इसमिया के पार्ट्स का क्या नाम है? जुमला इस्मिया का पार्ट्स का नाम, एक पहला मुब्तदा होता है, दूसरा खबर होती है। ठीक है, लेकिन इन्ना के बाद जब ये आते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं, फिर क्या इन्ना कहते हैं? इन्ना इस्मु कहते इन्ना नहीं, इस्मु कहते हैं इन्ना और इसमो इन्ना नहीं कहना, इसमो इन्ना खबर कहना है। इस्मु इन्ना कहते हैं। अच्छा। और उसके बाद खबर खबरू नहीं इन्ना कहना, होता है। खबरू इन्ना कहना है। खबरू इन्ना है। और चांद से के मुतालिक भी आ सकता है। ये टोटल पार्ट्स के नाम है। क्लियर हो गया? जी जी। अब ये 3 पार्ट्स हैं जो आ सकते हैं, इस्मो इन्ना, खबरू इन्ना और मुतालिक। अब हा उला ई, ये इनमें से क्या बन के आ रहा है? इज इट इस्मो इन्ना, खबरू इन्ना या मुतालिक? ये इस्मु इन्ना बनकर आ रहा है। इस्मो इन्ना। आपने कहा हा उला ई जो है इस्मो इन्ना है, ये एक इसम है, जाहिर बात है। अच्छा, अब हमने ये कहा था कल, ये आपके मुताबिक इस्मो इन्ना है, और हमने ये सीखा था कि इसम जब भी इन्ना आता है वो अपने बाद आने वाले इसम को कौन सी इराबी हालत में बदल देता है? जबर में बदल देता है। अब हा उलाई, हमजा के नीचे जेर क्यों है अगर ये इस्मो इन्ना है? इन्ना जो है उस वो तो अपने बाद वाले इसम को मंसूब कर देता है। ठीक है, जी तो अब हा जी। उलाई मंसूब क्यों नहीं है? हा उला क्यों नहीं है? ई क्यों आया है? ये तो मजरूर है। ये तो इसमें इशारा है ना, इसमें इशारा जो है, ये मंसूब इसलिए क्यों नहीं, मंसूब क्यों नहीं है? जेर क्यों आई हुई है इसके ऊपर? ये तो मंसूब ही है, लेकिन वो क्लियर इन्ना के करो ना। बाद जब आ गया तो ये मंसूब ही है, लेकिन आप बताओ कि ये मबनी इसम है, मबनी इसम है। और मबनी इसम जो होता है वो कभी अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता। नहीं करता। ठीक है, हम उसकी सर्कमस्टांसेस, उसके इर्द गिर्द के माहौल को देख के अंदाजा लगाते हैं कि इसकी एराबी हालत क्या होगी। अगर ये सिर्फ अकेला हा उला ई लिखा होता तो हम जानते हैं कि हर इसम पेश वाला होता है, रफा वाला होता है। हम कहते हैं इसकी एराबी हालत रफई है। अगर इससे पहले हरफे जर होता तो हमें पता है कि हरूफे जरा क्या करता है, बाद इसम को जेर दे देता है, तो हम कहते हैं ये मजरूर इसम है। लेकिन इससे पहले क्योंकि इन्ना है और हम जानते हैं इन्ना अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब कर देता है, तो हम फिर क्या कहेंगे कि ये मबनी इसम जो है मंसूब इसम है। ठीक है, बात समझ आ गई? जी
سب جی بچوں کو آ رہی ہے بات سمجھ؟ کسی کو کوئی کنفیوژن میڈم ہوئی نہیں ہے؟ جی جی میم نہیں آ گئی الحمدللہ نہیں میڈم آپ نے کہا الحمدللہ. کہ یہ منسوب تو اب ہمارے پاس انا اسم کے بعد اسم انا آ گیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے لونا. یہ کیا ہے؟ پہلے ل والو آ رہا ہے. ل کیا ہے؟ حرف تاکید ہے. بالکل حرف لام مضاف. تاکید ہے. اگر یہ شروع میں ہوتا تو ہم بس یہ کہہ کے چھوڑ دیتے کہ یہ حرف تاکید ہے، لیکن کیونکہ یہ اپنی اصل جگہ سٹارٹنگ پوزیشن سے ہٹا ہوا ہے اور جملے کے بیچ میں آ گیا ہے، تو اب اس کو ہم کہیں گے لام لام مزحلقہ. مزحلقہ. لام مزحلقہ. ٹھیک ہو گیا. جی ابھی ہم کریں گے ترجمہ ضرور بس ضرور، ڈبل ضرور، انا کی وجہ سے اور ل کی وجہ سے. اب آخری جو ورڈ آپ کے پاس ہے وہ ہے والو. ضالونا. یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کے کتنے گمراہی. پارٹس ہیں؟ جملہ اسمیہ کی دو ہیں. یہ تین ایک ہے بیٹا. مبتدا ہے، دوسری خبر ہے. خبر ہے یہ. اسم و انا، خبر و انا اور متعلق بھی ہو خبر سکتا ہے. ہو سکتا ہے اب لیکن یہ اسم و انا تو متعلق آپ نے نہیں ہے. پیچھے لکھ لیا کہ وہ اسم و انا ہے. اب یہ متعلق ہے جی یا خبر و انا ہے؟ یہ خبر انا. بالکل. ہم نے کہا تھا کہ خبر و انا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پیش والی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور واو نون بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ رفع کے پاس ہوتا ہے. جی رفعی حالت میں واو نون کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس جی کیا ہے؟ خبر و انا. خبر انا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ترجمہ کیا کرو گے؟ وہ سب لوگ وہ سب ضرور لوگ. گمراہی میں ہیں. آپ کا انا کہاں چلا گیا ہے؟ بے شک وہ یک- سب لوگ. یقیناً. یقیناً وہ سب لوگ ہم، وہ سب لوگ ضرور گمراہی میں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا بچہ آ جائے جی. میمونہ. آپ کو احمد الرحیم میڈم کلیئر ہو گیا نا سارا؟ میڈم نہیں یہاں کلیئر نہیں ہے. جو اس میں اشارہ آپ کہہ رہے ہیں نا قریب، تو قریب کے ساتھ آپ نے پھر وہ لکھ دیا. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہا الا، اس میں اشارہ قریب ہے. قریب جی میں پھر ہم یہ نہیں کہیں گے یہ سب، جی بالکل کہ ایسے وہ ہی سب، کہیں گے. تو پھر آپ نے وہ تو سب میں نے کہا نا. میں نے جب پہلے کیوں نہیں آپ نے بولا؟ اب میں نے اس کو پرماننٹ کر دیا ہے تو اب آپ اس کو. نہیں میں پہلے بولی تھی، کسی نے میری سنی نہیں، تو آگے اچھا آگے چلے. میں پہلے بھی بولی تھی، میں نے کہا آپ نے کہا نا کلیئر ہے، میں کہ نہیں کلیئر، تو میں بولی ہوں اس وقت. تو پھر آپ آگے چلیں گی، میں کہ چلیں گے آپ دوبارہ سٹاپ کریں گی تو میں چلیں بولوں ہم گی. اس کو یہاں پہ کریکٹ کر لیتے ہیں. ہاں جی، میں یہی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ ساتھ ہم اشارہ قریب کہہ رہے ہیں، ساتھ ہم وہ لگا رہے ہیں. جزاک اللہ. یہ جی جی وہی ہے کہ جی اگلا بچہ. جی استاذہ میمونہ میں. جی آپ اگلی آیت جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. آیت نمبر 3. یہ ہے جی سورۃ البروج. اور آیت 12. انا بد
बतशा, रब्बू, रब्बा का, रब्बी का, कल मैंने वर्ड के गलत लिखा हुआ था उसमें। लशदीदुन, क्विक कर लें जरा। जी उस्ताजा, इन्ना हरफ ताकीद है, बतशा उस्ताजा ये जुमला इस्मिया है, और बतशा उस्ताजा इसम है, ये तो मुझे जी, इन्ना हरफ ताकीद और नासिबा है, जी मैं लंबा लंबा नहीं लिख रही। इसके बाद आता है जुमला इस्मिया, उसके पार्ट्स का नाम बोलना है आपने, क्या क्या कहते हैं? मुब्तदा और खबर और कभी मुतल्लिक भी। नहीं नहीं बेटा, इन्ना के बाद पार्ट्स के नाम मुब्तदा और खबर नहीं होते। नहीं, इसमो इन्ना, खबरो इन्ना। बिल्कुल, इस्मो इन्ना और खबरो इन्ना, जी, और तो तीसरी चीज मुतालिक। बिल्कुल मुतालिक भी बोला करो, कभी होता है कभी नहीं, जी लेकिन आपको याद रहे कि ये पार्ट्स वन ऑफ द पार्ट है, ठीक है। अब ये जी आपको उस्ताद। पता है कि इन्ना के बाद लाजमी जुमला इसमें आना है, ये सबसे पहले आप लोगों ने बोलना है, फिर फौरन उसके जी पार्ट्स बोलने हैं, ताकि फिर आप उन जो आपके पास लिखा हुआ है उसको उनकी जगहों पे भर सको कि ये अब इनमें से क्या हो सकता है, फिर उसके मुताबिक आप जवाब दो, ठीक है। जी तो अब आप मुझे बताओगे, आपके पास है लफ्ज बदशाह, वो क्या है? जी उस्ताजा, मुझे इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन ये इसम होगा। रब्बा का इसम और इसम ज़मीर है, ये बतशा अच्छा, आपने कहा रब्बा का इसम और इसमें रब्बा। ज़मीर है, और मैंने एक जी तरह से आप लोगों को रटा दिया है कि जब भी इसम इसमें ज़मीर के साथ है तो क्या बनता है? आंखें बंद करके बोलना मुरक्कब। है आप लोगों ने। जी, मुरक्कब इजाफी। कोई और क्यों बोल रहा है? जी उस्ताजा, मुरक्कब इजाफी बनता है। बिल्कुल। तो आपके जी पास रब्बा का है, आपको कहना सबसे पहले जी आपने लफ्ज तोड़ने हैं। अब ये रब्बा नहीं जी है, मेरे मुंह से बार बार लिख भी गई हूँ और बोल रब्बी भी का गई है। हूँ, रब्बी है, जी रब्बी का। जी जी रब्बी रब्बी का और है। क। और हमें जी पता है कि इस्म प्लस इसमें ज़मीर जब भी आता है तो वो क्या बनता है? मुरक्कब मुरक्कब इजाफी। इजाफी, ठीक है। जी अब हम देखेंगे कि मुरक्कब इजाफी बन के अब क्या बन रहा है। जो आपके ऊपर तीन चीजें इस्मो इन्ना, खबरो इन्ना, मुतालिक, उनमें से क्या बन रहा है। अब मैंने आपको ये कहा था, हमने ये बहुत अरसा पहले सीखा था कि आपने छोटे छोटी एराब पे भी गौर करना है। अब यहाँ पे आया रब्बी, तो आपके जहन में आना चाहिए कि ये जेर क्यों आ गई इसम पे। हमें पता है कि कभी भी हर इसम पेश वाला होता है, तो जी इस पे जेर क्यों आई, इस पे आपको गौर करने की जरूरत है। क्यों आई, आप बताओ, कितनी रीजन हमने सीखी थी? एक तो सादा हरफ जर हो, तो ये ठीक है, हरफ जर की, और एक अब इसमें हरफ जर है, ये मुझे बा का पता नहीं चला, मेरा तो ख्याल है ये नाउन है। बतशा। बेटा वहां कहाँ यानी चले गए हो, रब्बी की बात हो रही है। अच्छा, इसमें आप हरफ किसकी जर बात कर नहीं रहे है। हो, उसके पीछे जो है? जी जी जी, बच्चा तो एक मैम मुकम्मल वर्ड है ना, उसमें ब तो नहीं आ रहा ना। बच्चा एक पूरा जी जी मुकम्मल लफ्ज है, तीन हरफी मादे जी के साथ उस्ताद। बना हुआ। तो रब्बी जी के बिल्कुल पीछे कोई जी। हरफ जर है, नहीं, कोई नहीं है उस्ताद। तो फिर कोई रीजन तो नहीं हुआ ना उसका, जो मजरूर होने का पहला रीजन कैंसिल हो गया। जी 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 अब दूसरा रीजन क्या सीखा है आपने, दूसरी वजह क्या होती है, जेर कब आती है? चार रीजन हमने सीखी हैं जेर आने की। जी आयशा जावेद, आप बताओ, कोई रीजन याद है आपको, जेर कब आती है? चार वजह हमने सीखी हैं। मेमुना, बताओ।
جی استاذہ بالکل ہی اچھا وہی آپ نے ایک بتا دیا. نادیہ بھٹی, سیکنڈ ریزن زیر کب آتی ہے اسم کے اوپر؟ کسی کو یاد نہیں آ رہا, میں اتنی دفعہ پڑھا چکی ہوں. میم میں بتاؤں مضاف الیہ جب ہوتا ہے جب مضاف کی وجہ سے میم مضاف الیہ جب ہوتا ہے جب ظاہر میں جی, جاتا ہے. اگر اس کے پیچھے مضاف ہو تو مضاف الیہ جر والا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ہلکا اسم ہو اور دوسرا بہاری اسم ہو تو بھی مضاف جو ہے مضاف الیہ زیر والا ہوتا ہے. اسی لیے ابھی ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ کاف جو ہے وہ زیر اور زبر کے پاس ہے, تو ک جو ہے ربی ک کیونکہ مجرور اسم ہے, مضاف الیہ زیر والا ہوتا ہے, اسی لیے ہم نے کاف کی شکل اٹھائی ہے, ٹھیک ہے نا, ہم نے جی تے کی شکل نہیں اٹھائی. جی تو جی اب تیسری وجہ کون بتائے گا؟ ٹیچر مرکب توصیفی جب وہ موصوف توصیف کو بھی ایسے ہونا چاہیے. بالکل, مرکب توصیفی میں ہم نے کہا تھا کہ دونوں جو ہوتے ہیں موصوف اور صفت چاروں لحاظ سے آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں. تو اگر موصوف کسی وجہ سے زیر والا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی صفت بھی زیر والی ہوگی, لیکن اس کی شرط کیا ہے کہ دونوں آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہوتے ہیں, یعنی کہ دو اسم ساتھ ساتھ لیکن دونوں ایک جیسے ہوں. وہ چیز ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ جو اسم ضمیر ہے وہ معرفہ اسم ہوتا ہے, تو رب جو ہے وہ معرفہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلو ویسے معرفہ ہی ہے, وہ بھی ایک پوائنٹ میں غلط بول گئی ہوں. اچھا, اب آئیڈینٹیکل نہیں ہے یہ. اور چوتھی وجہ میں نے کہا تھا کہ مرکب عطفی, اگر واؤ سے پہلے والا اسم پہ زبر والا ہے تو آٹومیٹکلی بعد والے بھی زبر والے ہوں گے. اگر پہلا والا واؤ سے جو معطوف علیہ ہے وہ زیر والا ہے تو آٹومیٹکلی سارے معطوف بھی زیر والے ہوں گے. بس یہ چار ریزن ہے زیر آنے کی. اب ان چار میں سے نہ تو یہاں حرف جر ہے, نہ اس میں واؤ عطف ہے, وہ دو ریزن ختم ہو گئے. تو نہ یہ جی دونوں آئیڈینٹیکل الفاظ ہیں, تو پیچھے کیا یہ ربی کو زیر کیوں ملی؟ اس کے پیچھے اس کا مطلب ہے مضاف ہے, مضاف کے جی بعد بھی اسم زیر والا آتا ہے. تو اب اس کے پیچھے کون سا لفظ ہے میمونہ؟ بطشہ. تو اس کا مطلب ہے, اور بچہ آپ دیکھ رہے ہو ہلکا پھلکا ہے, جی جی ٹھیک ہے نا, یہ اس ہاں پہ جی یہ ال ہے مضاف. نہ تنوین ہے, جی تو بچہ جو ہے جی وہ مضاف ہے. بالکل یہ مضاف ہے. اور مضاف کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ. تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو ایک مرکب بن چکا مرکب اضافی جی ربی کا, یہ پورا کا جی پورا مرکب اضافی کو ہم مضاف الیہ کہیں گے, ٹھیک ہے, جی کیونکہ میں نے آپ کو جی بتایا تھا نا ہمیشہ اینڈ سے پیچھے کی طرف آتے ہیں. پہلے ہم نے ربی جی اور ک کو بنایا مرکب اضافی, اب یہ جی ایک مرکب اضافی بن چکا ہے, ٹھیک ہے. جی اب اس جی بچہ کے فوراً بعد بھی مضاف الیہ آنا ہے, اب ہم اس پورے مرکب اضافی کو مضاف الیہ کہیں گے. بطشہ ربی کا پورا مضاف الیہ ہے. نہیں نہیں بیٹا, بچہ تو مضاف ہے نا, بچہ مضاف ہے اور ربی کا مضاف الیہ ہے. یہ مضاف بچہ کا مضاف الیہ ہوگا. میم صحیح ہو بچہ گئی. ربی کا مرکب اضافی ہوگا نا, دوبارہ ایک دفعہ ربی کا مرکب اضافی ہوا اور بچہ ربی کا جو دوبارہ مرکب جی اضافی, بالکل, اس طرح. بچہ جو ہے یہ جی مضاف ہے, ٹھیک ہے, اور جی مرکب اضافی جو ہے اس بچہ کا مضاف الیہ ہے, اور اب ہمارے پاس ایک نیا مرکب اضافی بن گیا. جی یہ دونوں, یہ علیحدہ بھی مرکب اضافی ہے اور ملا کے بھی مرکب اضافی ہے بطشہ میں ربی نے کا. کل پڑھایا تھا نا کہ مرکب اضافی جو ہے وہ 2 سے زیادہ الفاظ سے بھی بن سکتا ہے, جی 3 بھی آ سکتے ہیں, 4 بھی آ سکتے ہیں, 5 بھی آ سکتے ہیں, 8 بھی آ سکتے ہیں. اس کو انشاءاللہ میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سمجھا دوں گی, ٹھیک ہے, کسی اور بعد میں. تو یہ مرکب اضافی اب کیا بن رہا ہے؟ یہ اب بن رہا ہے اسم و انا.
اسم و انا زبردست. اسی وجہ سے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے بچہ منصوب اسم ہے نا, جی تو اسم و انا منصوب اسم ہوتا ہے نا, جی بالکل. تو اسم پہلا انا والا منصوب بچہ جو ہے وہ اسی لیے منصوب ہے کیونکہ وہ اسم و انا ہے, اور جی بچہ کے بعد ربی کیوں زیر والا ہے, کیونکہ وہ اس کا مضاف الیہ ہے, اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتی ہے, زیر والا. مضاف الیہ زیر والا. جری حالت میں ہوتا ہے. جی بالکل, تو اسی لیے ربی کو زیر دی گئی ہے. اور پھر ربی جی کا جو ک ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے, اس لیے ہم نے کاف کی شکل اٹھائی کیونکہ کاف بھی زیر کی شکل ہے. تے جو ہے جی وہ پیش کی شکل ہے, اور کاف جو ہے وہ زیر کی شکل زیر ہے, کی شکل. تو اس جی یہ بھی منصوب ہے. تو یہ تینوں مل کے پہلے مرکب اضافی بنیں گے, اور پھر یہ ہم اس کو اسم و انا کہیں گے. اسم انا. ٹھیک ہے, یہ پورا یعنی کہ تینوں لفظ مل کے اسم و انا ہے. جی اس کے بعد ل ہے, ل کو کیا کہو گے آپ؟ لام یہ تاکید کون سے لفظ مل ڈسپلیس کے اس میں ہے ڈسپلیس میڈم؟ لام انا ڈسپلیس بادشاہ لام. جی, ڈسپلیس لام, لام تاکید. سوال جی کرنے والے بیٹا بیچ میں نہ بولا کریں, اینڈ پہ جب مکمل ہوتا ہے پھر سوال کیا کریں, باقیوں کے لیے کنفیوژن ہو جاتی ہے. لام تاکید اور لام شدید جو ہے وہ مزاحلقہ, مزالک. جی لام مزالکہ. اور اس کے اور بعد آخر میں کیا آیا؟ شدیدن. شدید جو ہے خبر و انا ہے. جی شدید خبر و انا ہے. بالکل, اور ہمیں پتہ ہے کہ خبر و انا ہمیشہ مرفوع اسم ہوتا ہے. جی پیش والا ہوتا ہے. جی, تو یہ جی نشانی بھی ہو گئی خبر و انا. اور اب یہ سب مل کے کیا بن جائیں گے؟ اسم و یہ انا اپنے اسم و انا جی اور لام اسم تاکید اور خبر و انا کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اسمیہ بن جائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ نہیں استاذہ, بس مجھے بادشاہ کا مطلب نہیں آتا. جی, اس کا ترجمہ کون بے- کرے گا؟ میں کروں؟ جی بتائیں. جی میں بھی کر سکتی یہی ہوں. ہے تیرے رب کی پکڑ بہت شدید ہے. بالکل, بے شک تیرے رب کی پکڑ. ربی کا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ترجمہ کوئی مرکب ہوتا ہے نا, سب بچے یاد رکھیں کہ جیسا میں نے کہا نا اینڈ سے پیچھے آتے ہیں, ترجمہ بھی اینڈ سے پیچھے آتے ہیں. بے شک پہلے ہم ربی کا ترجمہ کریں گے, پھر بادشاہ کا کریں گے. بے شک تیرے رب کی پکڑ لشدید, یہ ضرور شدید ہے. آپ نے ل کا ترجمہ کیوں نہیں کیا جو ہمارا اصل ٹاپک ہے؟ میں نے کہا ہے میم. اچھا, میں نے سنا نہیں, پھر اگر کہے تو بہت بھی ہو سکتا ہے استاذہ, بہت یہاں کسی جی نے آپ بہت بھی بولا ہے. ضرور یا بہت یا یقیناً کچھ بھی ڈال سکتے ہو. البتہ بھی کہہ سکتے ہیں, البتہ بھی. البتہ تو بیٹا یہ لام تاکید ہے, البتہ میں کون سی البتہ تاکید آ نہیں رہی آئے ہے؟ گا, ضرور آئے گا, یا بہت شدید ہے. اچھا جی, مطلب ٹھیک ہے. آپ نے یہ لام تاکید ہے نا, یہ البتہ والا جی لام جی تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ میں نے ایک پارے میں دیکھا, یہاں انہوں نے البتہ لکھا ہوا, میں اس لیے کنفیوز ہوئی ہوں. میرے نہیں, پاس تیسرا پارا ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے بے ل شک. کا مطلب البتہ بھی ہوتا ہے نا, لیکن یہاں پہ تو یہ لام مزاحلقہ ہے. ہاں جی ہے تو مزاق, لیکن انہوں نے البتہ کا مطلب کر دیا بیچ میں, جی, لکھا ہوا ہے میرے پاس اب نا, تو مجھے میں اس بتائیں لیے ٹائم پریشان ہوں. ختم ہو گیا, کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو بتا دے. میم میں جی نے نہیں آج کیا ابھی. میرا جی کرنا ہے فرا میڈم, اس میم میں یہ جو دو رہ ایک گئی ہیں, وقت دو میں کنفیوژن ہے کر وہ پلیز لیں. تو ایک میں بولے, بتا رہا ہوں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میم فرا میں نے نہیں کیا ابھی تک. اچھا فرا آپ کرو, جو جانا میڈم چاہتا ہے جو پلیز چلا جائے, میں نے ٹائم نہیں دیکھا تھا, 10:15 ہو گئے ہیں. میڈم اس میں جو کنفیوژن ہے وہ تو پہلے ہم دور کر لینا, پھر یہ آگے نہیں بتائیں ہے پہ بشرا. چلتے ہیں. ہاں وہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا مطلب کر لیتے ہیں. اچھا ابھی آپ مجھے بتائیے, اس وقت نا سوال بھی بھول جاتا جب کہتے ہیں نا. اچھا اس میں آپ نے بتایا تھا نا مضاف, اور یہ بادشاہ ربی کا ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے؟ ہمیں ایک دم کیسے پتا چلے گا بیٹا فٹافٹ؟ ربی کا تو میں نے آپ کو پکا آپ کو کہہ یہ کے تو پکا رٹ نا, اس لو کا رب, کہ اس اسم کا کے رب. ساتھ جب بھی ضمیر آتی ہے وہ جی صرف جی اور یہ صرف تو مرکب اضافی, اضافی بنتی ہے. یہ تو مرکب اضافی ہو گیا.
اور مضاف والی بات میں بات کر رہی ہوں کہ پیچھے ٹھیک ہے، جو مرکب مضاف، اضافی میں 2 پارٹس ہوتے ہیں نا، اچھا مرکب مضاف اضافی اور میں 2 مضاف پارٹ، الیہ. تو اچھا اس لیے جب ربی جو مرکب ہے اضافی مضاف آ ہے اور گیا، ک جو ہے مضاف الیہ ہے. اچھا اس میں اب آپ کو کون سا مضاف؟ کیسے پتا چلا کہ بچہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ نہیں؟ اس لیے نہیں کہ میڈم ربی کے یہ نیچے پہلے آپ سنتے تو ہو نہیں، ربی، بشرا آپ اپنا بولتے جاتے ہو. نہیں میڈم مجھے پہلا کلیئر جو نہیں ہوا، میں نے کہا مضاف اور مضاف علیہ اس میں کون سے ہوئے؟ ربی آپ نے کہا ہے مضاف تو اور پہلے کاف ہے مضاف آتا ہے مضاف، نا بیٹا، بعد میں مضاف الیہ آتا ہے. ہاں جی، تو پہلے کون سا مضاف ہے پھر اس میں؟ آپ کو کہا ہے رب اسم اور اسم اچھا ضمیر مل کے ہمیشہ مرکب اضافی بناتے ہیں. جی یہاں تک تو کلیئر ہے، تو آگے؟ رب مضاف ہے نا، پہلے مضاف آتا ہے، ہاں ک اس یہی کا بات میں مضاف پوچھی، الیہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب بس یہ یہی ہو گیا کلیئر پہلے مرکب کر لیں، اضافی. ٹھیک ہے جی، اب یہ مرکب اضافی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے اب میں نے کہا کہ رب جو ہے ایک اسم ہے اور اس کی اعرابی حالت زیر والی ہے، جی جبکہ ہم نے پڑھا کہ ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. ہاں جی تو پھر یہ سوال اٹھے گا نا کہ اس کو زیر کیوں ملی؟ جی بالکل تو پھر ہم سوچیں گے کہ زیر آنے کی صرف 4 وجہ ہیں. ٹھیک ہے، یا تو اس کے پیچھے حرف جر ہو، وہ نہیں ہے. وہ نہیں ہے جی، دوسری وجہ کہ اس کے پیچھے واو حرف عطف ہو، وہ بھی نہیں ہے. جی وہ بھی نہیں ہے، تیسرا کہ اس کے جی پیچھے آئیڈینٹیکل اسم ہو جو مرکب توصیفی بنتا ہے. ہاں پیچھے جی، والا زبر والا ہے، اگلا زیر والا ہے، آئیڈینٹیکل تو نہ ہوئے. آئیڈینٹیکل ہوتا ہے دونوں ایک جیسے، چاروں چیزیں، اس کی عدد بھی سیم ہو، اس کا جینڈر جو ہے وہ جو ہے دونوں وسعت کیا کہتے ہیں، وسعت مذکر ہو یا عدد، دونوں مؤنث ہوں. وسعت، کوانٹٹی بھی سیم ہو، واحد ہو تسنیہ ہو، جمع ہو. دونوں کی اعراب بھی سیم ہو، دونوں پیش والے ہوں، دونوں زبر والے ہوں یا دونوں زیر والے ہوں. ان کی دونوں وسعت ایک، بھی سیم دونوں ہو ایک کہ جیسے، دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں. ٹھیک ہے تو مرکب توصیفی بن جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک زبر والا ہے بادشاہ اور دوسرا زیر والا ہے ربی، تو تیسری ہاں جی وجہ ہاں بھی جی، اب ختم سمجھ، ہو گئی کہ مرکب توصیفی نہیں ٹھیک ہے بن رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بادشاہ زبر والا ہے اور آخری جو بادشاہ وجہ ہے زبر وہ والا یہ ہے کہ مرکب اضافی بنتا ہے، ہے، جی جی پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ. تو پھر اب ٹھیک ہے وجہ ہی آخری ایک رہ گئی ہے، تو پھر ہم نے اس کو مرکب اضافی بنانا ہے نا. ٹھیک ہے، زیر آنے کی صرف 4 ہی وجہ ہوتی ہیں. اب بچہ جو جی ہے جی مضاف ہے اور مضاف کے بعد مضاف الیہ زیر والا ہوتا ہے، تو ربی کو اس لیے زیر ملی ہوئی ہے کیونکہ وہ بچہ مضاف کا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کو میں نے کہا نا قرآن میں لفظ کا ترجمہ ایک ہوتا ہے، اس کی شیپ کے بھی میننگ ہوتے ہیں، ان کی حرکات کے بھی میننگ ہوتے ہیں. حرکات بھی آپ سے باتیں کرتے ہیں، جی اسی جی لیے یہ حرام غلطی ہے کہ آپ حرکت کو بدل دو. اب ٹھیک میں نے ٹھیک، پچھلی دفعہ اس کو ربا لکھ دیا تھا جبکہ یہ ربی ہے، ہوں تو میں نے حرام غلطی کی تھی. ہوں، اچھا میڈم ایک غلطی یہاں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کر دیں، وہ جب، ہاں وہ اب کر دیا آپ نے یقیناً، یا اب لکھ دیا آپ نے وہ یہ سب، ہاں وہ بھی میں دیکھ رہی کہ مطلب میں بھی وہ سب لکھا ہوا چلیں آپ اب نے، آپ وہ ایکسٹرا ٹھیک پلیز ہو گئی، بات نہ کریں، آگے چلنے دیں، باقی بچوں نے بھی کرنا ہے. جی میم مجھ سے ٹھیک ہے پوچھ جی لیجیے. مطلب آگے اب چلے جائیں، ٹھیک ہے جی اب مائک بند کر لیں پلیز بشرا. ٹھیک ہے، جی فرا بتاؤ. اگلا ہے جی سورت طارق. الطارق سورت نمبر 86 ہے اور آیت نمبر 13. انہو لقول، آپ بیٹا جلدی جلدی بولنا شروع کر دو تاکہ ٹائم بچے. میم یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ انا وہ میں غلط کر گئی ہوں، ہو ہے، میں نے پیش کی جگہ نا وہ کر دی ہے.
پہ لکھا گیا ہے. انہو لقول فصل. جی میم، اس میں انا جو ہے وہ انا تاکیدی ہے، ٹھیک ہے. اور ہو اس کی ضمیر ہے، اور لقول فصل جو اس ہے وہ کی مرکب ضمیر ہے، اس کی توصیفی. ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کوئی نہیں پڑھا کہ انا کی کوئی ضمیر ہوتی ہے. نہیں، خبر وہ سوری مبتدا. مبتدا بھی انا کا کوئی مبتدا نہیں ہوتا. کب سے تو یہ ہم اسم پڑھ و رہے ہیں. انا ہے، جی اسم و انا. بالکل. اسم و انا، ہو جو ہے انا کے فوراً بعد ہم نے پڑھا ہے کہ اسم و انا آتا ہے جو اسم میں ضمیر ہوتا ہے، اور اس میں ضمیر نہیں ہوتا، مطلب کہ منصوب اسم ہوتا ہے. اسم و انا، ٹھیک ہے، جو کہ منصوب اسم ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہو اور ہا یہ زبر زیر کے پاس ہوتا ہے، اور ہوا اور ہیا جو ہے وہ پیش کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے انا کے بعد ہوا نہیں آ سکتا بلکہ ہو آیا ہے، اور اس کو ہم کہیں گے منصوب اسم. منصوب اسم ضمیر. ٹھیک ہو گیا. جی میم، اور میم لا جو ہے وہ تاکیدی ہے، مزحلقہ. بالکل. اس کے بعد لام، ل جو ہے لام مزحلقہ. ٹھیک ہے، آگے. لقول فصل جو ہے وہ مرکب توصیفی اب ہوتی ل خبر. کو پڑھا آپ نے ساتھ، ل تو ہٹ گیا، اتر گیا. جی میم سوری. قول فصل مرکب توصیفی ہے تو وہ خبر نہ ہو جائے گا. قولن سے قولن، اور کیا آپ نے بولا اس کو؟ فصل ان کو کیا بولا آپ نے؟ مرکب توصیفی. بالکل. اب آپ کو پتہ چلا، ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا تھا کہ یہ آئیڈینٹیکل ہوتے ہیں. دو اسم جب بھی آئیڈینٹیکل ہوں، دونوں واحد ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں پیش والے ہیں، اور دونوں نکیرہ اسم ہیں، چاروں چیزیں آئیڈینٹیکل، جب بھی دو اسم ایک جیسے آپ کو نظر آئیں گے وہ ہمیشہ مرکب توصیفی بنیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا والا ہمیشہ موصوف ہوتا ہے. موصوف کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کی صفت بیان کی جائے، اور آگے اس پہلے اسم کی صفت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی تعریف میں کچھ کہا جا رہا ہے. تو قول بات جو ہے موصوف ہے، اور وہ بات کیسی ہے؟ آگے اس کی صفت آ رہی ہے. کیسی بات ہے؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ فصل پتہ نہیں، بے شک وہ بات. فصل کا میں پتہ نہیں میننگ مجھے. کون بتائے گا؟ ہم کل کر فیصلہ چکے ہیں. کن، فیصلہ کن میں. ہاں جی، فیصلہ کرنے والی. والی تو فیصلہ نہیں آئے کن گا بات بیٹا ہے، اس کے اندر. والی فیصلہ کن میم بات ہے. اضافی ہے، میم اضافی یا الف آنا چاہیے والی کا ترجمہ لانے کے لیے. ہوں. بے خبرو شک بے وہ شک وہ بات لفظی ضرور کی بات فیصلہ ہے. کرنے والی ہے. فیصلہ کن، جی یقیناً وہ ایک بات ہے فیصلہ کن. بالکل. یقیناً وہ، یقیناً وہ بات ہے فیصلہ کن، فیصلہ کن بات ہے. یقیناً جی وہ ضرور فیصلہ فیصلہ کن بات ہے. آپ کو کیا ہے کہ مرکب کا ترجمہ ہمیشہ اینڈ سے پیچھے آتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا نیک عورت، خوبصورت لڑکی، لمبا لڑکا، یعنی کہ ہم صفت پہلے بولتے ہیں اور اس کی موصوف کا نام ہم بعد میں لیتے ہیں. لیکن عربی میں الٹ ہوتا ہے، پہلے موصوف پھر خبر. لیکن جب ہم اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں تو اپنے مطابق کرتے ہیں، الٹ کرتے ہیں، اینڈ سے پیچھے.
پہلے صفت بولیں گے پھر موصوف کا ترجمہ کریں گے. تو ہم لڑکا میم نیک نہیں کہیں گے، نیک لڑکا کہیں گے جب ٹرانسلیٹ لیکن وہ کر رہے ہوں گے. اور جب لفظی ترجمہ اردو وہ کر ٹو کے نا تو عربک عادت ہو کرتے ہیں گئی ہے. تو وہ اپوزٹ کرتے ہیں. نائلہ بولو. میں نے کہا عربی وہ لفظی ترجمہ کر کے نا تو وہ عادت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ لفظوں کا ترجمہ کرنے کی بالکل. فوراً اس وجہ سے نا. تو آپ کہو گے فیصلہ کن بات. ٹھیک ہے، چلیں اگلا بچہ کون. ایک اور سے بس میں کرواؤں گی، میں نے نکلنا ہے، کہیں جانا ہے. عقیلہ صادق کا ہاتھ کھڑا ہے، بلکہ پہلے فرح ناز کا کھڑا ہے. السلام علیکم میم، آخری کے 2 رہ گئے تھے جو کل آپ نے یہ سارے پھر بھی کرا رکھے تھے نا، تو آخری میم کے رہ آخری گئے والا تھے. کروا دیں، نہیں یہ تو آخری ہم نے والا ہاں کر کروا لیا دیں. وہ تھا. تھوڑا انا فی 8 نمبر رہنے دیں. ایک بولے پلیز، ایک بولے، مائک بند کریں. 8 نمبر کروا دیں. 8 نمبر تو وہ ہم نے، تھوڑا زیادہ وہ یہ تو ایسے ہم نے ہاں کیا ان فی تھا. ان ذالک فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی. لمن یخشی. چلیں میں کراتی ہوں، یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. بیٹے فصلوں کیا اوپر ہوئی والا تھی؟ جو ہے نا وہ آسان ہے، یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، یہ کروا لیں. جی انا، میں نے یہ پھر میں خود فصلوں کیا کروا ہوا؟ دیتی ہوں. انا فی ذالک لعبرۃ. کون تھا؟ بلکہ فرح ناز آپ سٹارٹ کرو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی انا سب یہ لوگ مائک حرف بند کریں پلیز. جی انا یہ حرف ناصبہ ہے، اور انا جو ہے نصب کرتا ہے، تو اس کے بعد جو اسم و انا آ رہا ہے وہ بھی نصب ہوا، لیکن اس کے بعد فی آ رہا ہے تو یہ حرف جر ہے. اور آگے ذالکا، استانی صاحب ذالکا یہ زال ہوگا، اپنے زا لکھا ہے شاید. ایک منٹ ذرا. تو ذالکا جو ہے یہ حرف جار کا مجرور بنا. اچھا آپ پہلے تو بتاؤ میں نے کیا، مگر میں وہ لکھ رہی تھی. یہ ذالکا مجھے زا کی طرح نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں جی یہ جی زا ہے یا زال. وہ پریس کرنا پڑتا ہے نا تو وہ اس جی میں. جی ہاں جی جی اب ٹھیک ہے. جی تو ذالکا جو ہے یہ اسم و اشارہ ہو گیا، اور یہ واحد بعید دور کا اشارہ ہے مذکر کے لیے. اور فی، اب ذالکا ہو گیا آپ کا مجرور، اور فی اور جار مجرور ہو گئے. فی حرف جار، اس کا ذالکا مجرور. لا عبرتن، لام جو ہے یہ لا حرف تاکید ہے، اور ہاں لام حرف تاکید ہے، اور عبرتن جو ہے وہ اسم ہے اس کا. اور ہاں اس کے بعد لیمن، آپ نے یہ فی ذالکا کو کیا بولا تھا، کیا ہے؟ جار مجرور ہے، فی حرف جر ہے، اور نہیں اس ذالکا کے جو بعد ہے کیا وہ بنا، مجرور ہوا. جار مجرور کیا بنا؟ اس کا نام بھی تو بتانا ہے نا. جی یہ مرکب جاری بنا. تم اینڈ تک بتاؤ نا بیٹا، ایک ہی بات میں بار بار آپ لوگ کو اچھا ریپیٹ کرتی ہوں. اچھا، یہ جار مجرور مل کے مرکب جاری بنے، اور اسم و انا بھی ہے. اسم و انا کیسے ہے؟ جار مجرور اسم و انا بنتا ہے؟ یہ جملہ ہم کتنی دفعہ نہیں بول چکے ہیں نہیں نہیں، یہ کہ جملہ اسمیہ ہے، مرکب جاری جملہ کسی بھی جملے میں اسمیہ. آ کے کیا بنتا ہے؟ میم بتاؤ میم. بیٹا پلیز سب میں خاموش ہو بتاؤں؟ جائیں. جی جی فرح. مرکب جاری. جی مرکب جاری چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، اس میں کیا بن کے آتا ہے؟ نہیں یاد ہے استانی صاحبہ مجھے. بیٹا متعلق کہلاتا ہے. آپ کلاسز نہیں مجھے جی لگتا متعلق، دے رہے ہو، آپ کافی اس سے بعد آئے ہو. جی جی ہاں، کیونکہ کافی دن سے میں نے نہیں کیا ہے. جی ٹھیک اس ہے کو متعلق کہتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جملہ یہ اسمیہ میں متعلق ہوا. 3 پارٹ ہوتے ہیں. ایک اسم و انا جو مبتدا کی جگہ آتا ہے، خبر و جی انا اور ایک ہے جو خبر خبر کی ان. جگہ آتا ہے، اور متعلق جی کہتے ہیں خبر میں ایک خبر ہوتی ہے نا، سمجھ لو یہ خبر 1 ہے، اور متعلق ہوتا ہے جی ایکسٹرا انفارمیشن جس کو ہم خبر 2 کہتے ہیں. ایک مین اچھا انفارمیشن ہے خبر 1، جی ٹھیک ہے، جسے میں کہوں گی سائمہ
سائمہ جو ہے یہ ایک مبتدا ہو گیا. اب اس کی خبر کیا ہے؟ نیک ہے. ٹھیک ہے، یہ خبر 1 ہو گئی. اب اس میں جی کوئی اس کے علاوہ کوئی اضافی بات بتاتی ہوں تو وہ جو ہے اب خبر 2 ہو جائے گی، ایکسٹرا انفارمیشن. تو مرکب جی جاری ہمیشہ خبر 2 بن کے آتا ہے، ایکسٹرا انفارمیشن دیتا ہے. تو اس کو نام جی دیا ہوا ہے ہم ٹھیک نے متعلق، متعلق. یعنی کہ کسی کے جی ٹھیک تعلق میں. وہ ابھی ہم نہیں کر رہے، پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹرا انفارمیشن ہے یہ متعلق اسم و انا ہے کہ خبر و انا ہے، کس کے متعلق یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے، ابھی ہم اس کو صرف متعلق سیکھ رہے ہیں. تو جی مرکب ٹھیک جاری کسی بھی جملہ میں، چاہے وہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے جس کو ہم خبر نمبر 2 کہتے ہیں، اور اس کو متعلق کہا جاتا ہے. جی تو اب یہ مرکب جاری ہے نا، تو یہ متعلق ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم جی خبرو انا 2 کہہ دیتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد آپ جی کے پاس کیا آ رہا ہے؟ لا ل لا عبرتن. ل کیا ہے؟ لام تاکید ہے یا لام متحلقہ بھی کہیں گے. لام تاکید او مزحلقہ. اور جی اس کے مزحلقہ. بعد کیا ہے؟ عبرتن ہے. عبرتن. اب یہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ یہ اسم ہے. اس میں اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ جو انا کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے جس کے صرف 3 پارٹس ہیں، ایک اسم و جی انا، ایک خبر و انا، ایک خبر و انا 2 جس کو ہم متعلق کہتے ہیں. متعلق آپ جی کو مل چکا ہے. اب اس کا مطلب ہے یا تو یہ اسم و انا ہے یا خبر و انا ہے. تو کیا ہے اس میں؟ آپ جی نشانی دیکھو. یہ اسم و انا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اسم و انا ہمیشہ منصوب ہوتی ہے زبر والی، اور خبر و انا زبر ہمیشہ والی پیش والی ہوتی ہے. پیش تو پھر والی ہوتی ہے. حرکت آپ سے باتیں کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ کر رہی ہے. تو اس کی منصوب ہونے سے اسم منصوب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اسم و انا. وہ انا ہے. اب آپ جی کو متعلق بھی مل گیا، خبر 2، اور اسم آپ کو اسم و انا بھی مل گیا. اب اس کے بعد کچھ رہ گیا ہے؟ خبر 1 رہ گیا ہے. خبر انا. خبر و انا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے جی کیا آ رہا ہے؟ لیمن. لی. آپ کو کیا سب سے پہلے نا لفظوں کو توڑنا ہے. لی کیا ہے؟ جی لی حرف جر ہے. اس کے بعد آ گیا من. من کیا ہے؟ من. جو من. یہ حصہ اب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، جی یہ میں نے ویسے آپ لوگوں کو علیحدہ کروانا تھا، دوسری کلاس میں نے پڑھا دیا. میں اس کی ریکارڈنگ شیئر کروں گی، آپ اس کو سمجھ لینا. ٹھیک ہے، میں نے جو جی کل کی ایکسٹرا ہماری کلاس ہوتی ہے اس میں یہ سب ایکسپلین کیا ہے. میں اس کی ریکارڈنگ بھی شیئر کر دوں گی، آپ اس کو اس کے اندر ضرور سب بچے سمجھنا. جی اب ہم نے اس کو توڑ دیا. ایک ہے حرف جارہ، اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جی حرف جارہ کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ مجرور. مجرور. کیا؟ اسم. مجرور اسم. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اس کے فوراً بعد کیا آیا ہوا ہے؟ من. من. اور میں نے کہا تھا سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے، آپ کو بس پتہ ہے کہ اس کے بعد ایک اسم نے آنا ہے جو کہ مجرور اسم ہے. ٹھیک ہے، اس کا کیا جی مطلب ہوا کہ اس کے فوراً بعد من ہے تو وہ مجرور اسم ہے، اور یہ جی جار ہے، ل جو ہے، لی جو ہے. کلیئر ہو گیا بات؟ جی اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں. یکشا. یکشا کیا ہے؟ استانی صاحب یہ ایک کلیئر کر دیں، کیونکہ اگر یہ مجرور ہوتا تو یہاں پہ جر کے حالت نہیں نظر آ رہی، تو یہ مبنی ہے. تو یہ کیوں مبنی ہے؟ یہ کیا ہے جو کہ مبنی ہے؟ من. من کے بارے میں آپ کو پتا ہے من کیا چیز ہے؟ کس گروپ میں آتا ہے؟ حروف میں آتا ہے نا میم.
बेटा आपको मैं क्लास से निकालने लगी हूँ अफशा। आपको मैंने सख्ती से कहा है कि कोई भी माइक नहीं खोलेगा मेरी इजाजत के बगैर। आप हाथ जरूर खड़ा कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। आपको पता है कि सबने सीखना है। कोई भी इसी तरह जब आप लोग बोलते हो तो जो जिनको नहीं आता वो फिर चुप रह जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। जब आपको ऑलरेडी आता है तो फिर आपको तो बोलने की वैसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिसको नहीं आता उसको सीखना है। अब जो बोलेगा ना मैं उसको साथ उसी और डिलीट कर दूंगी। हाथ आप जरूर खड़े करें जिसको आता है, लेकिन मैं उसको सिखाना चाहती हूँ जो उसको नहीं आता। जी रुखसाना, आपको पता है मन क्या होता है? जनाब मैं ये वाला हिस्सा खुद करवाने लगी हूँ। मन जो है ये इसम मौसूल है, ठीक है। इसम मौसूल वो इसम होता है, मैं इसलिए इस आयत को आज कराना नहीं चाह रही थी। ये इसको काफ़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और टाइम हमारा बहुत ऊपर हो गया है। अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ और आप लोगों ने कल वाला मेरा लेसन सुनना है जो मेरा 12:30 वाला है। उसके बाद अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? क्योंकि ये इसको कम से कम आधा घंटा चाहिए एक्सप्लेनेशन के लिए। तो ये इसम मौसूल है, मैं बस इस तरह लिख रही हूँ। और यग़शा फ़ेल मुज़ारे है, फेल और फाइल हुआ और ये मिल के बनता है जुमला फेलिया, और जुमला फेलिया बनने के बाद बनता है ये जुमला सिलतुल मौसूल। अच्छा उसानी साहब एक डाउट है यहाँ पे, ये यक्षा में ज़मीर हुआ की होगी कि हिया की होगी? क्या चीज? ये जो ज़मीर इसमें है हुआ जो आपने लिखा है, ये यक्षा में हुआ है या हिया होगा? बेटा अच्छा खशियत हिया होगा उस्तानी साहिबा, जी जी मुझे जहाँ तक लगता है। जी हिया है। गुड हो गया। ये सिलतुल मौसूल है और इसम मौसूल और सिलतुल मौसूल मिलके हमेशा जुमला इस्मिया बनाते हैं। अब ये क्योंकि आपने अब पढ़ा ही नहीं है तो आप लोगों को सर पे से गुजरेगा, कुछ समझ नहीं आएगी। इसीलिए पहले आप कल वाला लेक्चर सुन लो और फिर अगली क्लास में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब ये जुमला इस्मिया बन गया और अब इस जुमला इस्मिया को हम लामज़े ली हरफे जारा का मजरूर इसम कहेंगे। लंबी कहानी है ना? बहुत लंबी है जी। और अब ली अपने मजरूर इसम के साथ मिलके आखिर में फिर मुरक्कबे जारी बन गई। और मुरक्कबे जारी क्या बनता है हमेशा? मुतालिक। अब इसमें मुतालिक नंबर 2 हो गया। ऊपर था मुतालिक 1 और ये हो गया मुतालिक 2, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों मुतालिक हैं और खबर हमारे पास नहीं है, खबरों इन्ना तो नहीं आई ना, लेकिन दो मुतालिक आ गए हैं। अब इन दो में से एक मुतालिक को हम खबरों इन्ना कह देंगे। अब ऊपर वाले में तो इतनी ज्यादा खबर नहीं है, फी जालिका इसका मतलब है इसमें, लेकिन जो दूसरी खबर है उसमें है क्या है? ली। पूरे जुमला आ रहा है जी। लीमन यक्षा, क्या तर्जमा होगा इसका?
उसके लिए जो डरा। جی تو اس لیے اس کو ہم خبرو انا کی جگہ پہ لے آئیں گے، یعنی کہ اس کو ہم خبرو انا بنا دیں گے. اب ہمارے پاس ایک ہو گیا اسمو انا، ایک متعلق 1 اور متعلق 2 کو ہم نے خبرو انا بنا کے ہم کہیں گے قائم مقام خبر. قائم مقام خبرو انا، اور یہ سارا مل کے اب جملہ اسمیہ ہو گیا. سمجھ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو کچھ نہیں آئی، لیکن انشاءاللہ آپ پہلے کل کا لیسن سن لو تو اگلی کلاس میں اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہ نیا ٹاپک ہے جو آپ لوگوں نے ابھی کیا نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اس پہ آج سر نہ کھپانا، اس حصے کو چھوڑ دینا، باقی سب کو اچھی طرح سے دیکھنا، اور کل جو کا لیسن میں آپ کی کلاس میں شیئر کروں گی اس کو غور سے سننا، پھر اگلی کلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ہماری بہت ہی لمبی کلاس ہو گئی ہے.